یہ واقعہ اتراکھنڈ کے ادھم نگر کا ہے، جہاں پر ایک باپ پولیس اسٹیشن آتا ہے اور آ کر اپنے بھائی کی جو بیوہ ہوتی ہے اس کے خلاف ایک رپورٹ درج کرواتا ہے۔ رپورٹ میں یہ لکھواتا ہے کہ میرے بھائی کی جو بیوہ ہے اس نے میرے 15 سالہ بیٹے کے ساتھ ایسے گھنونے کام کیے ہیں کہ مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ دوستو، آج سے اگر ہم کچھ سال پہلے چلے جائیں یا کچھ دیر پہلے چلے جائیں تو ہمیں ایسے کیسز موسٹلی ملا کرتے ہیں جہاں پر لڑکے لڑکیوں کو ہراس کیا، لیکن آج کل ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں جس کے اندر جو لڑکیاں ہیں وہ لڑکوں کو ہراس کر رہی ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا جہاں پر جلندھر کے اندر 5 لڑکیاں مل کر ایک لڑکے کے ساتھ ہراس کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہم نے دیکھا تھا جہاں پہ ڈیلیوری بوائے کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اور آج کا جو کیس ہے یہ بھی انہی سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن اس بھیانک کیس کی کڑوی سچائی یہ ہے کہ اس عورت نے اپنے بھتیجے 15 سال کے بھتیجے کو بھی نہ بخشا۔ آئیے چلتے ہیں کیس کی جانب اور تمام حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک لازمی کیجیے گا۔ اس واقعے کی شروعات تب ہوتی ہے جب ایک 18 سالہ لڑکی کی شادی اپنے سے 3 سے 4 سال بڑے آدمی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ وہ بیائی جاتی ہے اور دوسرے گھر لائی جاتی ہے، جہاں پر شروع کے 5 سال تو بہت اچھے گزرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا جو شوہر ہوتا ہے اس کی طبیعت ناساز رہنے لگتی ہے۔ سر میں درد، تھکان، بخار اور جسم پر ریشز وغیرہ اس کو پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے جایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پچھلے 2 سے 3 سال سے اس کے جسم کے اندر ایک بیماری پل رہی ہے جس کو HIV یعنی ایڈز کہا جاتا ہے۔ اب اس بیماری کے چلتے 2 دسمبر 2021 کو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکے کو وہ بیماری اسی کی بیوی کے ذریعے لگی تھی، یعنی کہ اس کی جو بیوی تھی وہ بھی HIV کا اس لڑکے سے پہلے شکار۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اس کی بیوی ہے وہ بیوہ کی زندگی گزارے، لیکن اس کی جو ہوس ہے وہ اس کو کہیں پہ ٹکنے نہیں دے رہی۔ اب کوئی بھی لڑکا اس سے شادی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اگر اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوگا تو وہ بیماری اس میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اسی ڈر کی وجہ سے کوئی بھی لڑکا اس کے قریب نہیں آتا، اور وہ اپنی اس نفسیاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنا ایک شکار ڈھونڈتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس کی جو فیملی والے ہوتے ہیں، جب وہ کسی کام سے گھر سے کچھ دنوں کے لیے باہر جاتے ہیں تو وہ اپنے ہی بھتیجے پر نظر رکھنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا 15 سال کا بھتیجا جب باہر گلی میں کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو بلاتی ہے اور اپنے ساتھ کمرے میں لے کے جاتی ہے۔ وہاں پر اس کو ٹچ وغیرہ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے بعد اس کو مسلسل انٹیمیٹ کرتی ہے، اور ساتھ ڈراتی دھمکاتی بھی ہے کہ اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو میں سب کو کہہ دوں گی کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، اور ظاہر ہے جب میں کہوں گی تو سب میرا یقین کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ لڑکا جو اس کا بھتیجا ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے اور وہ کسی سے یہ بات شیئر نہیں کرتا، بلکہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے، نہ کچھ بولتا ہے، نہ اس طرح سے ہنستا ہے جیسے پہلے ہنسا کرتا تھا۔ اب اس کی جو چاچی ہوتی ہے وہ 1-2 دفعہ نہیں بلکہ کئی بار اس کو اسی طرح ہراس کرتی ہے، اور مسلسل جب وہ لڑکا ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے بھی اس کا رویہ نوٹ کرنے لگتے ہیں۔ ایک دن اس کے گھر والے گھر ہی ہوتے ہیں کہ اس کی چچی جو ہے وہ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتی، وہ اس کو اپنے ساتھ کھینچ کر کمرے میں لے جاتی ہے، اور جہاں پر اس کو دوبارہ سے اسی کام کے لیے فورس کر۔ لڑکے کی جو والدہ ہوتی ہے جب وہ کمرے کے قریب پہنچتی ہے تو وہ ان کی ساری باتیں سن لیتی ہے، اور سننے کے بعد گھر میں ایک شور مچا دیتی ہے۔ جب لڑکے کے والد کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ اس لڑکی کو وہیں پہ کمرے میں بند کرتا ہے اور خود پولیس اسٹیشن چلا جاتا ہے۔ پولیس اسٹیشن جانے کے بعد وہ تمام حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جو بھائی ہے اس کی جو بیوہ ہے وہ میرے 15 سال کے بچے کے ساتھ مسلسل ایسا گھنونا کام کر رہی ہے کہ میں خود بھی شوق ہوں اور آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ اس کے بعد پولیس جو ہے اپنی ایک فورس ٹیم جس میں ایک لیڈی کانسٹیبل اور کچھ پولیس کے اہلکار ہوتے ہیں ان کو ساتھ لیتی ہے اور گھر پہ پہنچ جاتی ہے اور لڑکی کو وہاں سے اریسٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر IPT سیکشن 270 کے تحت مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور اس کو جیل روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اب موسٹلی لوگ اس کیس کو سننے کے بعد یا جو پچھلے کیس میں نے کچھ بتائے ان کو سننے کے بعد یہی کہیں گے کہ کاش اس کی جگہ ہم ہوتے، کیونکہ میں نے وہ کیس دیکھا تھا، اس کیس کے اندر موسٹلی یہی کمنٹ تھے کہ کاش اس لڑکے کی جگہ ہم ہوتے۔ لیکن یہ سچائی جتنی دیکھنے میں آسان اور اچھی لگ رہی ہے، اس کا جو کڑوا سچ ہے وہ اس سے بھیانک ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔